سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن سے رابطہ کیا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے نہروں کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ گفتگو کے دوران نہروں کا مسئلہ حل کرنے سے متعلق معاملات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ واٹر ریکارڈ کے مطابق کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کی تقسیم انتظامی اور تکنیکی مسئلہ ہے جس کا حل بھی انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبوں کے تحفظات دور اور مشاورت کے عمل کو مزید وسعت دی جائے گی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کے بند کمرہ اجلاس کا ڈھول پیٹا جاتا ہے مگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے واضح کہا کہ صوبوں کی رضامندی کے بغیر نہر منصوبے کا نقصان ہوگا۔ جب یہ منصوبہ آیا تھا اس وقت یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور آصف علی زرداری صدر پاکستان نہیں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ آصف علی زرداری نے کوئی شروع نہیں کرائے منصوبے، یہ منصوبے شروع ہوئے کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں۔ آصف علی زرداری نے کوئی بند کمرے میں میٹنگ کی، اس کا تو ڈھول آج تک بجا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کینالز کے منصوبے کو میں سپورٹ نہیں کرتا، یہ غلط ہے، اس سے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ عدم اتفاق پیدا ہوگا۔ پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اس پر اپنا کوئی موقف تبدیل کیا ہے یا موقف اپنایا ہے یا احتجاج کیا ہے یا بلاول صاحب یا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ تقاریر کر رہے ہیں، تو یہ میں پی ایم ایل کے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے اور کسی طرح ہم کینالز پہ مان جائیں گے، کسی صورت میں کینالز کو ہم نہیں مانیں گے۔ کسی صورت میں مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ وہ کینال کے منصوبے کو رد کریں۔ سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیچو نے خیرپور کے نزدیک ببلو بائی پاس میں جاری وکلا کے دھرنے سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب میں ایاز لطیف پلیچو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وفاق سے معاہدہ کیا ہے کہ سندھ خاموش رہے گا۔ آج دہاڑی دار وکیل میدان میں ہیں، ہزاروں ایکڑ کے مالک زمیندار چھپے بیٹھے ہیں۔ وکیل مزدور ہوا، وکیل آڑی نے چاڑی نے دوتری آڑے سوبر آور ہوئے، وکیل اج 2000 تاریخ جا 5000 فی جا گھر کھڑی ونی ان میں پنجے گھر جی روزی پنجے گھر جی چولہا ہلاईंदो ہے۔ وکیل کو ارب پتی کونے، وڈیرو جاگیردار کونے، وہ وڈیرا جاگیردار ٹکے ٹکے جا ماण्هو جي جو ہزار ایکڑ زمین گھر میں لکا ويٺا آهن۔ ایاز لطیف پلیچو ہلے پيو قوم پرست ہلن پيا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وفاقی حکومت نہروں کے معاملے پر کچھ چھپا رہی ہے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن بہرحال مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے، تمام صوبوں کے اشتراک کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتے۔ ہم نے اپنی اسی روش سے کالاباغ ڈیم کو بھی متنازع بنا دیا، آج ہم نے اسی روش کے تحت نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا۔ کیا ہمارا ملک اتنا بھانج ہو چکا ہے کہ ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ کسی تنازع کے پیدا ہونے کی صورت میں ہم ان کے کھوک سے کوئی حل نہیں نکال سکتے؟ تو یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی، اور جیسے کہ وہ کوئی چیز قوم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کا کوئی ایک چور ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفقہ رائے ہونا چاہیے۔
JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلا ہوا، مگر ہم نئے الیکشن نہیں بلکہ فارم 45 کے مطابق نتائج چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے بھی کبھی 26ویں ترمیم کو آئیڈیل نہیں کہا۔ ہمارے الیکشن سے متعلق ایسا اختلاف نہیں جو دور نہ ہو سکے۔ جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا۔ مولانا اپنا موقف پیش کر دیں گے اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ ہم بھی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بل ہوا ہے وہ آئیڈیل ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ اور کوئی 56 کلازز سے 34 کلازز سے حکومت کو دستبردار کرانا، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف تھا اس کے ساتھ، 26ویں ترمیم سے ہمارا اختلاف تھا۔ فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے، تو یہ ایک اختلاف ہے۔ یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر بات نہ ہو سکے، بات ہو سکتی۔ میں انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ سیاست والا نہیں ہوں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ PTI اور ہمارے درمیان گزشتہ 10-12 سال انتہائی سخت اور شدید اختلاف کے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں۔ ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں۔ ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ایک دوستوں کی طرح پر۔ نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم PTI کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ آپ کو بتائیں گے صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی لندن میں طبیعت ناساز ہو گئی ہے، جس کے بعد میاں نواز شریف کا لندن میں قیام بڑھا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے لندن سے نمائندہ جیو نیوز مرتضیٰ علی شاہ سے۔ مرتضیٰ، کیا پتہ چل سکا ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت سے متعلق؟ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف جو 2 ہفتے کے نجی دورے پر لندن آئے تھے، ابھی ان کو 2 ویکس تو پورے نہیں ہوئے، لیکن جو لندن میں ان کا سٹے ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا جو ٹکٹ تھا، ان کی جو واپسی ہے، اس کو ری اسکیجول کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب سے وہ لندن پہنچے ہیں اب تک ان کے تقریباً 18 سے زیادہ مختلف جو 5 سے 6 ہاسپٹلز ہیں وہاں ان کے چیک اپس ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو مختلف جو ہاسپٹلز ہیں ان میں ڈیلی بیسس پر نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز اور ان کے ساتھ جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ان کو اب ڈاکٹرز کی طرف سے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ مزید 1 ہفتے تک لندن میں قیام کریں تاکہ ان کے مزید چیک اپس سارا ہو سکیں۔ شکریہ آپ کا مرتضیٰ، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے کہا ہے کہ فی الحال کوئی نئی آئینی ترمیم لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر طارر نے کہا کہ مستقبل میں ضرورت پڑی تو حکومت اور سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ابھی کسی ترمیم کی ضرورت ہے۔ خارج الامکان میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، کل کو ضرورت کے تحت کوئی اور چیز کرنی پڑے گی تو وہ ساری اتحادی جماعتیں اور پارلیمنٹ بیٹھ کے سوچے گی۔ فی الحال ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے۔ اب جو قانون کے مطابق مقدمات قائم ہوئے ہیں، آپ اگر بلوے کریں گے، آپ اگر فوجی تنصیبات پہ حملے کریں گے، آپ اگر سرکاری پراپرٹی جلائیں گے، پولیس وینس کو آگ لگائیں گے، تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے۔ لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے، وہ کرے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی سر تسلیم خام ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ علیمہ خانم اور بشرا بی بی کا پارٹی کے سیاسی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں گھریلو خواتین پر شیر افضل مروت کی تنقید ناجائز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI کسی ڈیل یا ڈھیل پر تیار نہیں ہے۔ جو شیر افضل مروت صاحب نے علیمہ خان کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس ڈیل کو سبوتاج کر گئے، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔
लेकिन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अभी भी इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देते। क्या समझ है जो उन्होंने इल्ज़ामात अलीमा खान साहब के हवाले से लगाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब न डील में मानते हैं न ढील में मानते हैं। बहुत क्लियर बात हो गई। उन्होंने मेरी जब भी आज से 3 महीने पहले भी मुलाकात हुई, बहुत क्लियरली 2 टोक अल्फाज में उन्होंने बात की है। नंबर 1, जहाँ तक अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीर हैं, उनकी 2 और हमशीरागान भी आती हैं, तो मेरा ख़्याल है उनके बारे में उनको सियासत में लाना या वो चीज़ नाजायज़ है। वो एज ए फैमिली मेम्बर मुलाकात करते हैं, और कोई डील के बारे में मैंने आपको बता दी है। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनसे डायरेक्टली आप बात पूछिएगा कि उनका मतलब क्या मौक़िफ़ एट्सेट्रा, उनके बारे में उनका मौक़िफ़ मैं उस पर इज़हार नहीं कर सकता। पर जो कहते हैं ना हार्ड स्टेट तो पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान हार्ड स्टेट इसलिए नहीं है पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि न यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, न यहाँ पे आइन की हुक्मरानी है, यहाँ पे लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है। मतलब हम लोग जिस वक्त ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर, इसी बेंच का ऑर्डर हम लोग जब पुलिस के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम लोग कोई ऑर्डर नहीं मानते। अभी आपको बताएंगे पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते ऐवान में दाखिल हुए और स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी की है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, क्या सूरत हाल पैदा हुई ऐवान में? जी, आज पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो जारी है। इजलास जो है वो कुछ देर के बाद अपने जो मौजूदा वक्त था उसके बाद स्टार्ट हुआ, और जो अरकान सूबाई असेंबली है पीटीआई के, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और उस्मान भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हो गए, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और नारेबाजी की। यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे। यूएई के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मनाज़िर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे।